بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج کل جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح کا ظلم تحریک انصاف کے لیڈرشپ کارکنوں پہ اور جو بھی سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، یا جس نے کوئی میڈیا کے اوپر بھی کوئی حمایت کر دی تحریک انصاف کے لیے، یہ جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، مجھے کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ کیا کوئی خوف خدا نہیں ہے؟ یہ کوئی بڑی مارکا تو نہیں ہے کہ ایک کا پوری اسٹیٹ اپریٹس سیکیورٹی فورسز کو استعمال کرتے ہوئے نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح کا ان کے گھر توڑ کے اندر گھسو، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرو، وہاں سے لوگ بچے اٹھا کے لے جاؤ، اگر وہ جس کو ڈھونڈنے آیا وہ نہیں ہے، ان کے والد کو اٹھا کے لے جاؤ، چیزیں توڑ دو، گھر لوٹ لو۔ پھر ایک اور دھندا چل پڑا۔ اب یہاں کیا کرتے ہیں، یہ پولیس جا کے کہتی ہے، کسی کو پکڑ لیتی ہے، جی آپ کا جیو فینسنگ میں نام آ گیا ہے کہ آپ اس جگہ پہ تھے، ان سے پھر پیسے لیتی ہے۔ 15 لاکھ روپیہ ریٹ بن گیا ہے۔ 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں، کئیوں کو 5 لاکھ دیتے ہیں، کوئی 10 لاکھ دیتا ہے، کوئی 15 لاکھ دیتا ہے۔ ان کو نہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کو پکڑ کے اندر ڈال دیں گے، کیونکہ اب تو کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ یہ تو لائسنس مل گیا ہے اس ملک میں ظلم کرنے کا، آپ کسی کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، جی ایم پی او کے اندر جیل میں ڈال دیے۔ یعنی یہ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی خوف خدا ہے؟ کیا آپ کو ڈر ہے کہ آپ کتنی دیر زندہ رہیں گے؟ آپ کو اوپر والے کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ جب اس طرح کی چیزیں کسی ان جو اپنی قوم نہیں ہوتی، مثلا ہندوستان کی فوج جو کشمیریوں سے کر رہی ہے، یا اسرائیل کی فوج جو فلسطینیوں سے کر رہی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں بھی کوئی چیک ہو جاتا ہے۔ ایک افغانستان کے اندر ایک سب سے آسٹریلیا کا جو ڈیکوریٹڈ سیکیورٹی فورسز کا آدمی تھا، جس کو سب ہیرو مانتے تھے، جو اس کے جو تغمے ملے ہوئے تھے جس کو، اس کے اوپر ان کے کئی فوجیوں نے کہا جی اس نے افغانیوں ان کو غلط قتل کیا، اس کے اوپر ایکشن لیا گیا کہ دوسروں کے خلاف بھی اس نے اگر غلط کام کیا سزا ملی اس کو۔ تو ہم تو آج ایک عجیب سے حالات دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی اس کے پیچھے سوچ ہے اس کو تو کوئی خوف نہیں ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ، بہت بڑے پرنسپلز اسلام کے تھے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ نکلتے تھے تو انسٹرکشنز دیا کرتے تھے کہ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بلکہ وہ تو کہتے تھے درخت بھی نہیں آپ نے کاٹنے۔ یعنی ایسی جو ہمارا جو سویلائزیشن، جو ہمارا عظیم لیڈر تھا، وہ کس طرح کی ایک سوچ رکھتے تھے انسانیت کے طور پہ، اور پھر جو ان کا انصاف کا پیمانہ تھا وہ کس لیول کے اوپر تھا، اور اس لیے تو وہ دنیا کی عظیم قوم بنے۔ تو آج حالات دیکھیں، وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، نہ یہاں کوئی انصاف رہ گیا ہے، نہ کوئی انسانیت رہ گئی ہے، نہ کوئی اسی کو فکر ہے کہ عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں، نہ فکر ہے کہ یہ عورتیں ہیں، ان سے ہمارا تہذیب، ہمارے دین ہمیں کہتی ہے کہ ایک ان کی عزت کرو، ان کا دھیان رکھو، نہ ان کی فکر ہے۔ 15 سال کے بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں، بوڑھوں سے جو کیا ہے، جو ہمارے کارکنوں، ہمارے لیڈرشپ، عثمان ڈار، اس کے گھر میں گھس کے اس کی والدہ سے جو کیا، جو اسلم اقبال، ان کی والدہ آکسیجن کیا ہے، اس سے جو کیا ہے، تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کوئی اس میں کوئی آپ میں شرم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے اللہ کا۔ شہریار افریدی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے، شہریار افریدی کو اجازت نہیں دی جاتی اپنے بھائی کی فوتگی، اس کے جنازے پہ جایا جائے۔ ہمارے دور میں نواز شریف کی بیوی فوت ہوئی، 4 دن گزارنے کے لیے دیا ہم نے۔ تو یہ
کون سا جرم کیا شہریار افریدی نے؟ کوئی پتہ تو چلے کہ جرم کیا کیا ہے. کیا جرم یہ کیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا ہمیں ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے؟ پرامن احتجاج کیونکہ یا تو یہ ثابت کرے نا کہ کسی نے توڑ پھوڑ کیا ہے، ہم آپ کی مدد کریں گے. ہم ہتھیار بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کسی نے جلایا یا کسی نے کوئی پولیس کی گاڑی جلائی ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو، یہ مجرم ہیں قوم کے. لیکن کتنی گاڑیاں جلی، کتنے آگ لگی کور کمانڈر ریڈیو پاکستان، کتنے ہوئے؟ 10 ہوں گے، 8 ہوں گے، کیا ہوں گے؟ نہ اس کے اوپر کوئی تحقیقات کی. ابھی تک سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج نہیں آئی جو کہ کور کمانڈر گھر میں ہوا. کیپٹل ہل میں جب ٹرمپ کے فالوورز نے گھس کے وہاں جب گھس گئے تھے، پہلی چیز کیا، ہیڈ آف پولیس کو معطل کیا گیا. یہاں پوچھا ہے دندراتا پھر رہا ہے جو پنجاب کا آئی جی، اسے پوچھا کہ یہ تمہیں جب سارا پتا تھا کہ کراؤڈ آ رہا ہے، کیوں نہیں آپ نے پروٹیکشن دی؟ اور کس کو فائدہ ہوا اس سے؟ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا؟ تحریک انصاف کو نہیں ہوا. جس کو فائدہ ہوا وہ ذمہ دار تھا 9 مئی کا. اور میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں کہ جس دن ایک انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، یہ ثابت ہوگا کہ یہ کیا گیا تھا، پری پلان تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو پکڑ لیا جا کے پی ٹی آئی کے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا لسٹیں بن گئیں 48 گھنٹے میں؟ پتہ بھی چل گیا کدھر ہے اور ایک دم جا کے سارا کریک ڈاؤن کر دیا؟ یہ کہ ماننے والی بات ہے؟ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا. اور میں شہریار افریدی کا پھر کہوں کہ ایک تو اس کو چکی میں رکھا ہوا ہے جدھر قاتلوں کو رکھتے ہیں. اس کے بعد جب اس کو وہاں جانے نہیں دیا، وہاں جا کے اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیا، جنازے سے اس کے رشتہ داروں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. ابھی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں. اور سب سے جو افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، جن کنڈیشنز میں لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، جس طرح کے شہریار افریدی، ان کو منسٹر رہ چکے ہیں، ان کو کلاس بی یا جو بھی جیل ہوتا ہے اس کے اندر فیسلٹیز دی جاتی ہیں. ذرا دیکھیں یہ نواز شریف وغیرہ اور یہ مریم یہ کیسے رہتے تھے جیلوں میں، شہباز شریف کیسے رہتا تھا. اربوں روپے کی چوری کی ہوئی ہے انہوں نے، کنوکٹ ہو گئے ہیں. پینما کے اندر انکشاف ہوا کہ یہ مہنگے مہنگے ان کے اربوں روپے کی اپارٹمنٹس، یہ یہاں سے پیسہ چوری ہو کے گیا کیونکہ ان کے پاس تو کوئی منی ٹریل نہیں تھی. تو رہن سہن ان کا دیکھیں، ان کی کیا غلطی ہے؟ کیا یہ غلطی ہے کہ کہیں تحریک انصاف اقتدار میں نہ آ جائے اس لیے اس کو کرش کریں؟ جو بھی تحریک انصاف میں اس کو کرش کیا جائے. اور جو ہمارے لوگ سینئر لوگ کے ڈاکٹر یاسمین 75 سال کی ہیں، ان سے اب اس گرمی کے اندر جیل میں رکھا ہوا ہے. واضح کہہ رہی ہیں کہ اندر نہ جاؤ، ان کی ویڈیو میں بیٹھی کہہ رہی ہیں کہ ایک کور کمانڈر گھر میں نہ جاؤ، ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. میاں محمود، اس کو تشدد کیا اس کے اوپر، اس نے عدالت میں جا کے کہا کہ مجھے نامعلوم افراد نے میرے اوپر تشدد کیا. اعجاز چودھری، اس کے اوپر تشدد کیا. تو یہ سارے جو ہمارے لوگوں کو اندر ڈالے ہوئے، علی محمد وہ ایک نکلتا ہے پھر جیل میں ڈال دیتے ہیں. بس صرف ایک کہہ رہے ہیں جادو کا لفظ کہ جی میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں تو ان کے اوپر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، سارے قتل معاف ہیں، دہشت گردی سب کچھ معاف ہے. تو یہ ایسا تو اس طرح کا تو انصاف نام کی چیز ہی ختم ہو گئی ہے. یہ نظام جو چل رہا ہے، کیا اس سے یہ آپ حاصل کر لیں گے یہ جو کرنے جا رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف کرش ہو جائے گی؟ میں آپ کے سامنے آج بیٹھ کے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، آپ جو مرضی کر لیں آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے. جتنا مرضی ظلم کریں گے تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. یہ لوگ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ہوتا ہے. انسانوں میں جب شعور آ جائے، وہ جو انگلش میں فریز ہے این آئیڈیا whose time has come،
ایک جب ایک دل میں اور دماغ میں ایک سوچ جب آ جاتی ہے انسانوں کی آزادی کی، کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. تو میری یہ جو کیا جا رہا ہے، یہ جو ظلم ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اداروں کے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہیں، یہ ہمارے ملک کی تباہی ہے، یہ دشمنوں کا فائدہ ہے. تو میں 2-3 چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں ختم کرنے سے پہلے، کہ میرے اوپر 150 کیسز سے زیادہ کر دیے، میرے اور لوگوں کے اوپر بھی کیسز ہیں، میرے پہ 150 سے زیادہ کر دیے. اور جس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں، دنیا میں مذاق اڑا ہے پاکستان کا. کوئٹہ میں قتل ہوتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں، وہ اس کیس کا بھی مجھے نہیں پتہ. وہ جو کیس میرے جو وکیل ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ کیس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ایک کسی شہری نے کہہ دیا کہ جی عمران خان نے غداری کی ہے، تو وہ یعنی وہ اس کیس نے چلنا ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہاں قتل ہوتا ہے. 4 گھنٹے کے بعد لا منسٹر میرا نام لے لیتا ہے کہ میں نے قتل کیا، اور میرے اوپر اس کے بعد 40 گھنٹے کے بعد وہ بیٹے کو پولیس میں رکھتی ہے، اور وہ بیٹا کہتا تھا جی عمران خان نے قتل کیا. 302 ہو جاتی ہے. اب یہ سوچے کہ میرے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، میں تو کیس نہیں میری تو FIR نہیں کٹتی. مجھے کئی جگہ ابھی JIT میں مجھے کہتے جی ثبوت دو. بھئی انہوں نے ثبوت دیے تھے کیا؟ یہ جو میرے اوپر 302 ہوا ہے اس کے اوپر ثبوت دیا تھا کوئٹہ میں کہ میں اس میں ملوث ہوں؟ جب ضلع شاہ کا جب قتل ہوا تو میرے اوپر ڈال دیا 302 پھر سے. کیا ثبوت ڈھونڈے تھے کہ کیوں میرے اوپر 302 ڈالا؟ اور اس کے بعد جب پتہ چلا اس کے اوپر تشدد ہوا ہے ضلع شاہ کے اوپر، جب 26 جگہ اس کے اوپر تشدد پوسٹ مارٹم میں نظر آیا، تو پھر چینج کر کے کہتے نہیں جی عمران خان کو انفارمیشن پتہ تھی، وہ کوئی اور کیس میرے اوپر اس کا ضلع شاہ کا ڈال دیا. تو اس کا جو کیس ہے یہ جو کوئٹہ میں، اور مجھے افسوس ہے کہ ایک وکیل قتل ہوا، لیکن وہ کیس کے اندر وہ بیٹے نے پھر دوسری گواہی دے دی ہے کہ وہ اس نے کوئی نام بھی دے دیا کہ وہ لوگ جو ہیں جو وہ سمجھتا ہے سپلیمنٹری میں کہ انہوں نے قتل کیا ہوگا. اس کی بیوی کی وہ ویڈیو چل رہی ہے، اس نے کہا میرے دیور نے قتل کروایا ہے. سارے کوئٹہ کو پتا کہ خاندانی دشمنی تھی. اور پھر یہ ذرا یہ بھی سن لیں، کہا جی میری بہن نے 6 ارب روپے کی زمین خریدی ہے، اور وہ تحریک انصاف کے جب میں پرائم منسٹر تھا اور بزدار چیف منسٹر تھا. ڈیٹ ڈالی نومبر یا 20 تاریخ کی، جی وہ زمین انہوں نے خریدی ہے. اور یہ جو چٹھا جس کو خاص لے کے آئے ہیں، یہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھا، شہباز شریف کے حکم کے اوپر یہ لوگوں کو قتل کرتا تھا، اس کی یہ ریپوٹیشن ہے. شہباز شریف ہر مجرم ٹائپ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، کیونکہ جو مجرم ہیں وہ پھر جو یہ کہتا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر ان کو کوئی پوزیشن نہیں ملی. تو اس کو لے کے آیا اینٹی کرپشن میں. اب وہ کیس کیا بناتا ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو میری بہن نے 6 ارب روپے کی زمین خریدی، اور وہ کوئی زبردستی لوگوں سے خریدی، یا وہ گورنمنٹ کی زمین تھی. اب یہ سنیں، نقل میں بھی عقل چاہیے. وہ جو میری بہن نے چیکس دیے تھے، یعنی وہ چیک کیش پیمنٹ نہیں کی تھی، وہ بینک کے ذریعے چیک دیے تھے، بینک ڈرافٹ تھی، اور وہ سارا ریکارڈ بینکس میں اویلیبل ہے. ان کے پاس ثبوت ہے کہ انہوں نے کب دیا تھا. چیک کب دیے تھے؟ چیک دیے تھے مئی اور جون 2022 میں، جب میری حکومت نہیں تھی، حمزہ شریف کی حکومت تھی. انہوں نے پٹواریوں سے تو چینج کروا دیا، لیکن اب وہ بینک ریکارڈ کیسے چینج ہوگا؟ پٹواریوں سے تو کہا نومبر میں چینج کروا کے، کیونکہ یہ شریف خاندان نے تو ساری زندگی 2 نمبری کی ہے، ان سے ایمانداری سے کوئی چیز ہوئی نہیں آج تک. تو لیکن ہیں کیونکہ ڈفر ہیں، انہوں نے یہ نہیں ریئلائز کیا کہ چلیں وہ تو آپ نے پٹواری سے چینج کروا دیا نومبر کا، لیکن جو چیک ہے وہ جو بینک کے اندر جو جب چیک سے پیمنٹ ہوتی ہے وہ تو آ گئی مئی اور جون 2022 کی. اس کے اوپر بھی کیس کروں گا میں. یہ جو
کرپٹ آدمی یہ لے کے آئے ہیں, یہ جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ چٹھا, میری بہن بھی کرے گی, لیکن میں صرف پبلک کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے نیچے گر چکے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو کسی کیس میں پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. یہ جو ملٹری کورٹس کھولے ہیں, اس کا بھی صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کیونکہ عام ان عدالتوں میں, کسی بھی عدالتوں کے اندر کوئی بھی کیس نہیں کھڑا ہوتا, کیونکہ وہ کیس ہے ہی کچھ نہیں, بوگس کیسز ہیں. اب یہ فوجی عدالتوں کے ذریعے عمران خان کو سزا دلوائیں گے. کیا ہوگا اس سے؟ میں تو تیار ہوں, میں تو ہر چیز کے لیے تیار بیٹھا ہوں, ہر جگہ ہر دوسرے دن عدالتوں میں پھر رہا ہوں, جا رہا ہوں. کوئی یہ نہ مجھے کہے کہ میں یہ جو ان دو بڑے ڈاکوؤں کی طرح دم دبا کے باہر بھاگ جاؤں, کیونکہ ان کو کرپشن اتنی انہوں نے کی ہوئی, ہمیشہ یہ باہر بھاگ جاتے ہیں, وہاں سے پھر NRO لے کے ڈیل کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں. میں یہی ساری کیسز لڑوں گا, اور میں ملٹری کورٹ میں بھی لے کے جائیں وہاں بھی کیس لڑوں گا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ مجھے ایک آدمی کو باہر رکھنے کے لیے جو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو, سارے پاکستان کی عدلیہ کے نظام کو, جو پاکستان کی ڈیموکریسی ہے, جو پاکستان کے ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں, یہ جو جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں. سوچیں کہ یہ جب آپ پولیس کو اس طرح کام کروائیں گے پولیس سے, تو وہ اپنے بھی کام کریں گے. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ہر جگہ پیسہ بنا رہے ہیں آپ کہ جی جیو فینسنگ میں آپ کا نام آ گیا, اتنے پیسے دے جی, نہیں تو ہم وہ جو 3 MP اس کے اندر پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. تو سارے ادارے, سارا ملک کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے. معاشی حالات وہ دیکھ لیں, ملک معاشی طور پہ بیٹھ چکا ہے, آگے کوئی امید بھی نہیں نظر آ رہی. یہ جو بجٹ پیش کیا دنیا مذاق اڑا رہی ہے, پیسہ کدھر سے آئے گا ان کو یہی نہیں پتا. اور صرف جب ایک obsession ہو کہ صرف ایک آدمی نے نہیں آنا, اور کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے سارے ادارے تباہ ہوں, اخلاقیات تباہ ہو, ہمارا جو پولیس کا نظام تباہ ہو, اور صرف کوئی بھی تحریک انصاف کا بس یہ کہہ دے لیڈر کہ میں جی پارٹی چھوڑ رہا ہوں, تو اس کے اوپر قتل بھی معاف ہو جاتا ہے, سارے کیسز معاف ہو جاتے ہیں. کیا اس طرح کوئی ملک چل سکتا ہے؟ کیا ایسے ملکوں کو بنانا ریپبلک نہیں کہتے ہیں؟ میں اس لیے آخر میں کہتا ہوں, اب دیکھیں, میں اس لیے بات چیت کی بات کر رہا ہوں, اپنے ملک کا مجھے فکر پڑی ہوئی ہے. یہ ملک ادھر جا رہا ہے جدھر کوئی سنبھال نہیں سکے گا. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے بات چیت کرنے کا, اور بات چیت کرنے کا یہ PDM کے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ تو ڈرے ہوئے ہیں کہ سارا وقت جی عمران خان کو ملٹری کورٹ میں. سوچیں کہ ڈیموکریٹس بھی کہتے ہیں کہ جی کسی کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں, کیونکہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے, ان کو پتہ ہے الیکشن میں ان سے کیا ہونا ہے. تو میں صرف اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے, یہ کورس کریکشن کریں. یہ ملک جس طرف جا رہا ہے یہ آپ بھی نہیں, کوئی نہیں کنٹرول کر سکے گا. یہ غلط فہمی ہے کسی کو کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, نہیں رکھ سکتی. ملک کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی جس پبلک کے اندر روٹس ہوں وہ ہی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, اور پھر ہاں دشمنوں سے پروٹیکٹ کر سکتی ہے ہماری پاکستان کی فوج. لیکن اس طرف جدھر ہم جا رہے ہیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک بالکل اندھیرے میں جا رہے ہیں. اور میں پھر سے آج صرف اس لیے کہہ رہا ہوں, کوئی مجھے کسی سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا, میں کوئی نہیں کہہ رہا میرے کیسز ختم کر دو, میں سارے کیسز اٹینڈ کروں گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بچائیں. یہ ملک جس طرف جا رہا ہے, یہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں, اور جو آگے پلان بنا ہوا ہے کہ اور بھی پارٹیز کھچڑی بنا کے اور چھوٹی چھوٹی پارٹیز کے اندر بندر بانٹ ہو جائے, اور اس سے کوئی چینج آ جائے گا ملک میں, اس سے اور تباہی آئے گی آگے. پاکستان پائندہ باد.